اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو نیکی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں اور یہی لوگ نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اس آیت سے پہلے چند ایک آیات کا ذکر ہوا، ان میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے اوپر رحم کرتے ہیں، جو لوگ آیات الہی پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردانتے ہیں، جو لوگ اس چیز کو راہ خدا میں دے دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا دل جو ہے وہ لرز رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان اوصاف کے حامل لوگ یسارعون فی الخیرات، نیکی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں، نیکی کی طرف بڑھنے والے وَهَنَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اور مسارعت یعنی جلدی کرو، مغفرت کی طرف یعنی سبب معرفت یعنی اعمال خیر کی طرف۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ خیرات اعمال خیر کی طرف مسارعت کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں، یہاں پر یہ خصوصیات بتاتے ہوئے تین جگہ ذکر ہوا ہے، من خشیت ربہم، خشیہ، مشفق اور وجلہ، خوف اور لرزنے کا ذکر تین مرتبہ ہوا ہے۔ لہذا خوف جو ہے وہ اصل محرک ہوتا ہے انسان کو خیرات کی طرف بڑھنے کا۔ خوف کس چیز کا خوف؟ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں معرفت رب ہے، ان کے دلوں میں ہوتا ہے خوف اللہ کی خوشنودی حاصل نہ ہونے کا خوف، ان کو یہ خوف ہوتا ہے۔ اور یہ خوف ہوتا ہے کہ بندگی کا حق ادا نہیں ہو رہا، خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو حق عائد ہوتا ہے میری گردن پر وہ ادا نہیں ہو رہا، اس لیے لرز۔ یہ معرفت والے اس طرح کا خوف رکھتے ہیں۔ دوسرے لوگ خوف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، وہ سطحی خوف ہے، اگرچہ یہ خوف بھی غلط نہیں ہے لیکن ہے سطحی خوف، اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ کو غضب نہیں آتا، وہ اللہ کا غضب کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ وہ عذاب ہے۔ بہرحال خواہ اللہ کی خوشنودی یا حق عبودیت ادا نہ ہونے کی وجہ سے خوف ہو یا عذاب الہی کا خوف ہو، خوف کی وجہ سے لوگ ان اعمال کو بجا لاتے ہیں، وہ لوگ خیرات کی طرف
دوڑنے والے پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم کسی شخص پر اس کی قوت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اس کی وسعت اور قوت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حقیقت بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وَلَدَيْنَا کتاب، ہمارے پاس ایک کتاب ہے۔ پہلے یہ ہے کہ کلامی مسئلہ ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتے جس کے وہ قوت و طاقت نہیں رکھتے، اس کی وسعت میں نہیں، وہ کر نہیں سکتا۔ جو کام نہیں کر سکتا وہ کرو نہیں کہتے ہم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم یہ بات نہیں کرتے، اس قسم کی تکلیف نہیں ڈالتے جس کو وہ بجا لانا جو ہے وہ مکلف کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہے، آپ ایک عاقل انسان، آپ کے پاس خادم ہے، نوکر، اس سے آپ نہیں کہتے جاؤ چاند پر جا کر کے وہ فلاں اٹھا کے لے آؤ، جو اس میں امکان میں نہیں ہے، یا اڑ کے جاؤ فلاں شہر سے وہ چیز اٹھا کر کے 1 گھنٹے کے اندر لے آؤ، لاہور سے کوئی چیز اٹھا کر کے 1 گھنٹے کے، یہ نہ صرف حکم نہیں کرتے، ایسا انسان سوچتا بھی نہیں، فکر میں بھی اس قسم کی بات نہیں آتی کہ جو اس کی وسعت میں نہیں، جو وہ کر نہیں سکتا، اس کی ذمہ داری اس پر ڈال دے، یا بعد میں اس سے باز پرسی کرے کہ جو کام تو نہیں کر سکتا تھا کیوں نہیں کیا۔ اس قسم کا سوال کوئی عاقل آدمی نہیں کرے گا اپنے خادم سے، نوکر سے۔ اللہ تعالیٰ جیسے حکیم ذات اس طرح کا حکم دے ممکن نہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور یہ اس قسم کی تکلیف دینا جو ہے وہ قبیح ہے، جو کام نہیں کر سکتا اس کی تکلیف اللہ تعالیٰ دے دے۔ یہاں پہ ایک بدقسمتی ہے، ایک کلامی مذہب ہے، اس کلامی مذہب کا کہنا ہے یہ چیز جائز ہے، جو کام نہیں کر سکتا اس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ابو لہب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ابو لہب کے لیے حکم ہے ایمان لے آؤ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ ایمان لانے والا نہیں ہے۔ ابو لہب، ابو جہل ایمان لانے والا نہیں ہے۔ جب اللہ کے علم میں ہے ایمان لانے والا نہیں ہے تو اس کا ایمان لانا ناممکن ہے، محال ہے، وہ لا نہیں سکتا۔ ابو جہل، ابو لہب ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ ایمان نہیں لائے گا، ایمان نہیں لا سکتا۔ اگر ایمان لے آیا تو پھر اللہ کا علم جو ہے جہل میں بدل جائے گا، وہ ناممکن ہے، لہٰذا ان کا ایمان لے آنا ناممکن ہے۔ یہ ناممکن ہونے کے باوجود ان کے لیے حکم ہے ایمان لے آؤ۔ دیکھو ناممکنات میں تکلیف عائد ہو سکتی ہے، ہوئی ہے، ہو سکتی ہے نہیں، ہوئی۔ ایک شعر ہے، اس کے طرف وہ عمر خیام کی طرف منسوب ہے، پتہ نہیں اس کا ہے شعر یا نہیں۔ میں خوردن من حق ز ازل می دانست، میں خوردن من حق ز ازل می دانست، گر میں نخورم علم خدا جاہل بود۔ میرا شراب پینا اللہ تعالیٰ کو ازل سے علم تھا، اگر میں شراب نہ پیوں تو اللہ کا علم جہل میں بدل جائے۔
تمام گناہ اور تمام عصیان، تمام جرائم جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، لہٰذا ان کا سرزد ہونا ضروری ہے، لازم ہے، خدا امر کرے نہ یہ کرے۔ اس قسم کا استدلال کرتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ظرف علم کیا ہے؟ کس چیز کا علم؟ اللہ کو علم ہے ابو جہل ایمان لانا ممکن ہونے کے باوجود نہیں لائے گا۔ ابو جہل، ابو لہب، ایمان لانا اس کے لیے ممکن تھا، ایمان لا سکتا ہے اور نہیں لائے گا۔ ایک ظرف علم جو ہے اس میں امکان موجود ہے، جبر نہیں ہے کہ علم آنے سے مجبور ہو گیا۔ علم موجب جابر نہیں ہوتا، علم خدا موجب جابر نہیں ہوتا، کیونکہ ظرف علم یہ ہے کہ وہ خود مختارانہ علم کیا کہتے ہیں، ایمان لانا ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ باوجود ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ کو اس طرح علم ہے، اللہ کو جہاں علم ہے وہ ایمان نہیں لائے گا، وہاں یہ بھی علم ہے وہ ایمان لا سکتا تھا۔ یہ مجبور نہیں، جبر کے ساتھ ایمان نہیں لائے گا، نہیں، وہ اختیار کے ساتھ ایمان نہیں لائے گا، خود مختاری کے ساتھ ایمان نہیں لائے گا۔ ایمان لانا اس کے لیے ممکن اور آسان ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے گا، یہ ہے ظرف علم، یہ ہے۔ لہٰذا اسلام میں جو قوانین ہے، وہ قوانین اس میں نرمی ہے، پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اسلام کے قوانین میں لچک موجود ہے۔ اسلام کا قوانین جو ہے ہر ایک کے لیے ہر وقت ہر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے لیے ایک کام ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو اس کے اوپر تکلیف عائد ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا ممکن ہے پڑھو، روزہ رکھنا ممکن ہے رکھو۔ البتہ نماز کے بارے میں ایک چیز ہے، نماز صرف نماز، روزے کے لیے چونکہ درجات نہیں ہو سکتے، روزہ یا رکھنا ہوتا یا نہیں رکھنا ہوتا، تھوڑا رکھنا، روزہ تھوڑا رکھنا تو نہیں ہوتا، زیادہ رکھنا، تھوڑا رکھنا، ایک وجود عدم کا سوال۔ جہاں روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، حکم اٹھ جاتا ہے کہ اس پر روزہ رکھنا واجب ہی نہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے لا تترک بحال، نماز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، یعنی مکلف کے لیے، البتہ مکلف نماز کا جو مکلف ہے وہ کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر ایک آدمی دیوانہ ہے، پاگل ہے، بے ہوش ہے تو وہ مکلف نہیں ہے، سرے سے بات مکلف کی ہوتی ہے۔ جو شخص نماز کے ساتھ مکلف ہے وہ کسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اٹھ کے پڑھنا کا حکم اٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھنے کا حکم اٹھ جاتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ لیٹ کے پڑھ، سر کے اشاروں کے ساتھ پڑھو، سر بھی اس حالت میں ہے نہیں ہلا سکتا، وہ بھی ممکن نہیں ہے، سر بھی نہیں ہلا سکتا۔ رکوع سجدے کے لیے ایما، اشارہ، سروں کے ساتھ اشارہ کر کے نماز پڑھو لیٹ کے، وہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ حکم اٹھ جاتا ہے، سر ہلانے کا حکم بھی اٹھ جاتا ہے۔ پھر آنکھوں کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھو، آنکھوں کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کے لیے کھولو، سجدے کے لیے، رکوع کے لیے تھوڑا سا اور سجدے کے لیے زیادہ، آنکھوں میں اشارہ کر کے نماز پڑھو۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا، پٹی بندھی ہوئی ہے آنکھوں کے اوپر اور آنکھوں کی پلکیں ہل نہیں سکتی، پھر ذہن میں رکوع کا قصد کر کے ذکر پڑھو، سجدے کا قصد کر کے ذکر پڑھو، قیام میں قصد کر کے قرأت کرو، ٹھیک ہے۔ لا تترک، کوئی ایسی حالت نہیں وہ ہوش آواز میں ہو اور نماز ساقط ہو، نماز ساقط نہیں ہوتی۔
بلکہ صلاۃ الغرقہ، غرق ہونے والے کی نماز آپ کے فقہی ابواب میں موجود ہے۔ صلاۃ الغرقہ، ایک شخص غرق ہو رہا ہے، پانی کے اندر ہے، اس کو یقین ہے بس تھوڑی دیر میں مرنا ہے، پریشانی اور اضطرابی حالت میں ہے، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، ابھی داخل ہو گیا ہے، تو اس غرق ہونے والے کو بھی اس میں ذہن میں اشارے میں نماز پڑھ کے غرق ہونے مرنا ہے، صلاۃ الغرقہ، یعنی جہاں تک ممکن ہو حالت غرق میں نماز پڑھنا، جہاں تک ممکن ہے وہ ذہن میں فکر میں سوچ میں نماز پڑھ کے جائے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، جو کام اس کے وسعت میں نہیں ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے، اس کے امکان میں نہیں ہے، اس کی ہم تکلیف نہیں دیتے، تکلیف اٹھ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، وَلَدَيْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حقیقت بیان کرتی ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب ہے، اس کا یہ ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور پھر دو فرشتے ہیں کرام کاتبین ہیں جو آپ کے تمام اعمال جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، ثبت تحریر سب کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ انرجی ہوتا ہے، انرجی منعدم نہیں ہوتی، یعنی معدوم نہیں ہوتی، انرجی باقی رہتی، تو آپ کا عمل جو ہے وہ اس کائنات میں محفوظ ہے، اللہ کے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کی ہر جنبش محفوظ ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، وہ خلاف بات نہیں کرے گی، وہ کتاب حق کی بات کرے گی، جو کچھ آپ کے سرزد ہوا ہے، ہر جنبش، چھوٹی جنبش ہے، بڑی جنبش ہے، وہ سب جو ہے وہ عمل ہے، عمل خود بخود کیا ہوتا ہے، ثبت رہتا ہے، انرجی ہے، انرجی منعدم نہیں ہوتی۔ ما لہذا الکتاب، کل قیامت کے دن جب آپ کا صحیفہ عمل سامنے آتا ہے، صحیفہ عمل سے ہمارے ذہن میں جو مانوس ہے ہمارے دنیا میں، تو اس قسم کا صحیفہ عمل ہے، یہاں پر اپنے عمل ضروری نہیں ہے اس قسم کا صحیفہ کتاب کی شکل میں آ جائے۔ وہ طائر کہا ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ ہوا میں پرندے کی شکل میں ہے، انرجی ہے، اور پھر آپ کے سامنے آتے ہیں، ممکن ہے، یعنی بعید نہیں ہے، کتاب ینطق بالحق، وہ کتاب کھل جائے گی، وہ ریل چل جائے گی، وہ فلم جو ہے وہ آپ کی زندگی کی چل پڑے گی، اور ہر جنبش، آپ کی ہر حرکت آپ کو خود نظر آئے، خود اپنے آپ کو کرتے ہوئے نظر آئے۔ بعض لوگوں کے بارے تحقیق کا نظر یہ ہے کہ عذاب اللہ عذاب دیتا ہے، نہیں، آپ کا اپنا عمل عذاب دیتا ہے، یہ تکوینی ہے، تشریعی نہیں، اللہ نے قرارداد پاس کیا ہے اس جرم کرنے والے کو ہم یہ سزا دیں گے تو سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے، آپ کا اپنا عمل آپ کے لیے سزا بن جائے گا، آپ کا اپنا جرم، ہمارا اپنا جرم ہمارے لیے سزا بن جائے گا، ہمارا گناہ ہمارے لیے سزا بن جائے گا۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جرم کے اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ حائل پیدا کرے گا، پردہ حائل پیدا کرے، اس کو سزا اور عذاب دینے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جرم اور ہمارے درمیان میں حائل آ جائے گا اور وہ ہم کو سزا نہیں دے سکیں گے۔ کیونکہ ہفتے عمل آپ نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کا کام کیا تھا؟ نیک عمل کا کام یہ تھا کہ آپ کو ثواب دے دے،
کل قیامت کے دن آپ کے نیک اعمال جو ہے وہ آپ کو جیسا کہتے ہیں نماز آپ کے لیے ساتھی ہوگی، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، حساب میں بھی، صراط میں بھی، ہر جگہ نماز آپ کے ساتھی ہوگی۔ یہ جو نماز آپ پر ہے انرجی آپ کے ساتھ ہوگی، نماز آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ نماز آپ کو ثواب دے رہی ہوگی، نماز آپ کو آپ کے فریاد کو پہنچ رہی ہوگی، نماز خود نماز ایک۔ لیکن ایک شخص نے کیا کیا، ایسا کام کیا کہ اس کے سارے اعمال جو ہے وہ حبط ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، تو حائل ہو جائے گا وہاں آپ کے نیک اعمال میں اور آپ کے درمیان حائل آ جائے گا، اور اس نماز کو آپ کے ساتھی بننے نہیں دے گا، آپ کی نماز قبول نہیں ہے، اور نماز یہ باطل ہے، نماز باطل، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں ہے نا کہ رسول اللہ کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اگر ایسا کرو تو تمہارا عمل برباد ہو جائے۔ بہت سے مواقع ایسے کہ انسان اپنے زندگی بھر عمل خیر کرتا ہے، ایک شخص زندگی بھر، اور عاقبت بخیر نہیں ہوتا، جب مر رہا ہوتا ہے اس وقت تمام اعمال برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ بدقسمت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنے دعاؤں میں اس کو سر فہرست رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے عاقبت بخیر کرے، عاقبت جاتے ہوئے جو کچھ عمل کیا ہے نیک اس کو برباد کر کے نہ جائے، ٹھیک ہے؟ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق اور حقیقت بیان کرے گی، وہ ایک بات نہیں چھوڑے گی، نہ آپ انکار کر سکیں گے، نہ آپ خود اس کو مٹا سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں یہاں کر سکتے ہیں۔ اور اس زندگی میں آپ جب اس کتاب کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وَلَدَيْنَا کتاب، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کتاب ہے، اس کتاب میں چیزوں کے اندراج کرانے کے بعد آپ وہاں سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے، البتہ ہے واپس لے سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں۔ گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہ سرزد ہونے کے بعد استغفار کرتے ہیں، واپس لینا ہے، استغفار کرنا، مٹانا ہے کہ جی میری کتاب میں اس قسم کے جرائم برائم جو ہے وہ درج ہو گئے تھے، اللہ اس کو مٹا دو، پروردگار اس کو مٹا دو، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن حساب کتاب کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کا جو اعمال ہے، اعمال وہاں کا جو طرز حیات ہے یا نظام ہے، قوانین، وہ یہاں کی طرح نہیں ہے۔ یہاں آپ اپنے اعمال آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہاں ایسا ہوگا کہ اپنا بھی عمل دیکھ رہا ہوگا، ہر کسی کا بھی دیکھ رہا ہوگا، رسوا ہو جائے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن تمام راز فاش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دعا میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے رسوا نہ کر قیامت کے دن، استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کتاب میں جو آپ کے برے اعمال، ہمارے برے اعمال جو درج ہو چکے ہیں، ان کو مٹانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مٹا سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں، یہاں ادھر، یہاں یہ ادھر سے جانے کے بعد ایک حرف واپس نہیں لے سکتے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں ہوگا، ان کو اپنا عمل عذاب دے رہا ہوگا، ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہوں گے، اس نے خود اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہوگا، اس کا اپنا کیا دھرا اس کو ستائے گا، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، البتہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس کو عذاب دینے نہ دے، رکاوٹ بن جائے، جی مغفرت کے ذریعے، رحم کے ذریعے، لیکن اگر وہ عذاب دیتا ہے تو وہ ہم نہیں ہیں، تمہارا اعمال خود تم کو عذاب دے رہا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا،
وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ اگر ان کافروں کے دل اس بات سے غافل ہیں، ان کے علاوہ ان کے دیگر اعمال بھی ہیں جن کے لوگ مرتکب ہوتے ہیں، اور قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل اس بات سے غافل ہے کہ ہمارے اعمال ثبت ہو رہے ہیں، ہم جو اپنے خلوتوں میں کریں گے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس میں یہ انسان اس بات سے غافل ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ باقی لوگ دیکھے نہ دیکھے، باقی لوگ دیکھ بھی لے تو کیا بگاڑ سکتے ہیں آپ کی؟ 4 آدمی کے سامنے رسوا ہو جائیں گے قیامت میں، سب کے سامنے رسوائی اس سے بھی بدتر ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، کوئی دیکھے اور نہ دیکھے، جس نے ثواب اور عذاب دینا ہے، جس کے ہاتھ میں تمہاری جان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس بات سے غافل کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، خلوت میں ہے، کوئی جو ہے ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، لہٰذا کیے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا، اس بات سے ان کے دل غافل ہیں کہ اللہ کے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ تمہارے ہر عمل، ہر جنبش جو ہے وہ ثبت ہو رہی ہے، اور وہ ينطق بالحق، وہ کتاب جو ہے حق بیان کرے گی قیامت کے دن، اس سے غافل۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، صرف غافل ہی نہیں ہے، وہ من دون ذالک، جان بوجھ کر، غفلت نہیں، جان بوجھ کر، ارادے کے ساتھ، سمجھ کر، سب سوچ بوجھ کر، سب سمجھ کر جو ہے وہ برے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ غفلت نہیں کہ جو اعمال، برے اعمال سرزد ہوتے ہیں انسان سے، اس کے نتائج سے غافل ہے۔ بعض لوگ غافل نہیں ہیں، بلکہ متوجہ ہے، علم ہے، آگاہ ہے، پھر بھی جان بوجھ کر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، گناہوں کو عمل کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اس عمل کے وہ انجام دیتے ہیں اس عمل کو، اور وہ پھر ہماری کتاب میں وہ درج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔